کہ کچھ لوگ حضرت علی، یہاں انہوں نے اسپیسیفک کرا، ہم اسے جو ہے نا جرنل لے لیتے ہیں، کچھ لوگ اگر کسی بھی صحابی یا کسی بھی اہل بیت کی گستاخی کا مرتکب ہوتے ہیں تو ان کو مسلمان کہنا یا ان کے بارے میں کیا جو ہے عمل ہوگا؟ گستاخی گستاخی ہوتی ہے. کچھ گستاخیاں میرے یعنی کرنے والے کے، جو بھی مثلا میں نے اگر گستاخی کی تو وہ میرے ایمان کو ضائع کرتی ہے. کچھ گستاخی ایسی جس پہ شرعی حد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس گستاخی کی نوعیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد کہ تم اگر کسی کو دیکھو میرے صحابی کو برا کہہ رہا ہے تو لعنت اللہ علی شرکم، اسے کہے کہ تیرے شر سے ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں تجھ پہ، یعنی تو جو شر پھیلا رہا ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا. تو نبی کو تکلیف پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف یقینی پہنچانا. طور پر بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہوں یا صحابہ میں ہوں، ان کی معمولی سی بے ادبی میری برسوں کی محنت برباد کر دے گی. یقینی طور پہ. تو مجھے ان ہستیوں کو مقدس جاننا ہے. اب میں یہ کہ فوراً فتویٰ نہیں دے سکتا اس کو خارج از ایمان جب تک واضح نہ ہو. ٹھیک ہے. بعض صورتوں میں توبہ جو ہے اس کی گنجائش ہے، بعض صورتوں میں توبہ کی گنجائش نہیں ہے. وہ شریعت کا جو حکم ہوگا وہ اس عمل کے مطابق، لیکن قابل تعزیر یعنی سزا کے قابل ہے. بالکل. ہم سے ایک سوال یہاں پہ ہے کہ نظر بد کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں یا کوئی ایسی چیز؟ آخری دونوں قل اور سورہ قلم کی آخری آیتیں، یہ ناف کے حوالے سے کچھ لوگوں کو ناف کا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہیں، اور یہ سورہ نون والقلم کی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ 29ویں پارے میں ہے، سورہ قلم ہے، اس کی آخری دو آیتیں اور آخری دونوں قل، یہ ہر قسم کے اثر بد، نظر بد کا علاج ہے.